بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ جناب محمد یاسین بلان وال موجود ہیں۔ یاسین صاحب ایک طویل عرصہ تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہے ہیں اور انتظامی امور بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یاسین صاحب کا تعلق جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے تدریسی جو امور ہیں ان کو سر انجام دیا ہے۔ یاسین صاحب، آپ کے خیال میں بلوچستان کا جو تعلیمی نظام ہے اور پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل میں تعلیمی نظام صوبوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک ہے جی جو نہیں ہے۔ ہونا تو ایک چاہیے لیکن وہ نہیں ہے۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں۔ وہ یکساں نظام تعلیم سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، جی سمجھے؟ یکساں سے کیا وہ لینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ تو پھر غریب امیر کے لیے ایک ہونا چاہیے نا۔ جی، وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ نہیں تو ایک کیا ہوگا۔ وہ انگلش میڈیم اسکول، انگلش میڈیم ختم کر دیں گے جہاں پہ غریبوں کے بچے نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نصاب ایسا لائیں گے کہ جس میں نصاب دیکھیں نا، سبھی کو ایک جیسا نصاب پڑھنا، دیکھ لیں گے، ایک جیسا نصاب پڑھنا پڑے۔ یہ بھی سامنے آ جائے گا سب کچھ کہ واقعی یہ بات ہے یا صرف یہ گفتگو تک محدود ہے۔ چاہیے تو ٹھیک ہے، ارادہ جو ہے ان کا ٹھیک ہے، نیک ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو بات بنتی ہے نا۔ جی، صرف گفتگو کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہماری ایک تاریخ ہے سیاسی، 1947 سے۔ سیاسی نظام پر اب میں کیا کہوں، جی جی سامنے ہے سب کے، جب سے ملک بنا ہے کیا حالات رہے ہیں ہمارے۔ سیاسی نظام مضبوط کبھی ہو ہی نہیں سکا ہے۔ جی جی ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، جمہوریت جمہوریت ہم کہتے رہتے ہیں، جی، پتہ نہیں جمہوریت کیا بلکہ ہوتی ہے۔ جمہوریت کھیلتے رہتے ہیں آپس میں۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، جی کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ تو ایک بڑا اچھا نظام ہے۔ ہاں اگر اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو عوام کے، لیکن وہ ہے نہیں نا۔ جی، جعلی جمہوریت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام میں جمہوریت والا تصور تقریباً نہیں ہے۔ جی اسلامی جمہوریت ہے ہی نہیں، وہاں خلافت کا نظام چلتا رہا ہے آپ کے سامنے۔ جی جی ہاں، جمہوریت ایک مغربی نظام ہے جو ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی ہے، کچھ میں شخصی نظام حکومت ہے، کچھ میں بادشاہت ہے۔ ہاں، اسلام جو ہے وہ تو خلافت کا نظام دیتا ہے اور وہ بڑی مشکل بات ہے۔ یاسین صاحب، یہ جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ نوجوانوں کو ان کے اندر کیا پیدا کر رہا ہے؟ مطلب ہماری تعلیم نوجوانوں کے اندر جو چھپے خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، یہ جو جوہر ہیں، کیا ان کو اجاگر کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی اجاگر نظر نہیں آتا۔ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اجاگر کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی صلاحیت جو پہلے تھی وہ بھی ناپید ہو چکی ہے۔ مطلب آپ اس چیز کے قائل ہیں، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ بالکل، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ۔ جی جی اب نوجوانوں میں ہم دیکھیں، ہمارا تعلق مسلم معاشرے سے ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم مسلمان ہیں، جی جی ہمارا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بے شک۔ اس سے باہر اگر ہم جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے سامنے دیکھ رہے، اس سے ہم باہر چلے گئے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں مل رہی ہے۔ نہیں مل رہا۔ ہم نے مغرب کے سارے جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے لے لیا ہوا ہے، اپنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے سامنے دیکھیں ہر طرف افراتفری ہے، فساد ہے، اخلاق کا نام و نشان نہیں ہے، لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، پیار و محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیار و محبت سے پیش آنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ نظام تعلیم جو ہے وہ تو بہت اونچی چیز ہے نا جی۔ بالکل وہ تو انسان، اچھا سب سے پہلے یہ کہ جو تعلیم انسان کو خدا شناسی نہیں سکھاتی وہ تعلیم نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہماری تعلیم ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اللہ کے قریب لے جا رہی ہے؟ جی، اگر تو لے جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لے جا رہی ہے
تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ وہ نظام کیا ہوا کہ جو اللہ سے دور کر دیا ہمیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں باہر والے لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے تو دنیاوی معاملات میں کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک علیحدہ کتاب ہے، ہمارے پاس ایک علیحدہ نظام ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کریں گے تو نتیجہ پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہی رہے گا۔ یاسر صاحب، جو ہندوستان ہے جس سے ہم نے 1965 میں بھی جنگ لڑی، 71 میں بھی ہم ان سے لڑے، اور ابھی بھی سرجیکل اسٹرائک کے جو دھمکیاں ہیں اور جو عجیب و غریب قسم کے جو باتیں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں، اور انڈیا کی طرف سے مسلسل ہم تھریٹ کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ جنگ جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جی دھمکی دینا یا جنگ کا نام لینا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ جی دونوں ملک اس قابل نہیں ہیں، غریب ہیں، اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہ جنگ کرتے ہیں تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ جو پہلے معاشی ترقی انڈیا کی یا ہماری ہے وہ پہلے لڑکھڑا رہی ہے، زبوں حالی کا شکار ہے وہ، تو پھر کیا اثر ہوگا؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف کہ ضیاء الحق نے جو بات کی تھی راجیو گاندھی سے کہ ہندوستان کا پھر ہندو کا نام و نشان نہیں رہے گا، مسلمان تو پھر بھی رہیں گے، مطلب اگر پاکستان کو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، ہوں ہندو تو صرف انڈیا میں ہے، ہوں ان کا تو ایک ہی ملک ہے، مسلمانوں کو تو 56 ملک ہے، جی جس میں عرب ملک بھی ہیں، دوسرے ملک بھی شامل ہیں، جی ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس نے مسلمانوں کی سینکڑوں جو ہیں نہ اپنی نافرمانی پر سینکڑوں امتوں کو، قوموں کو تباہ کر دیا۔ جی کہاں گئے آج وہ مغل، کہاں گئے وہ آج فاطمی خاندان، کہاں گئے عثمانی، کہاں گئے کوئی اور لوگ، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی ہندوستان جو ہے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جی جی جنگ لڑنا آسان کام نہیں ہے، جی جی پہلے اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ باقی انڈیا ہے وہ کیا کر لے گا ہمارا، جی ہاں ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی جو ہتھیار ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں، جی دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھی طرح، پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان کیا چیز ہے، جی جی کہ اگر یہ جنگ پر آ جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے جنگ سے پیچھے ہٹانا بڑی مشکل بات ہے۔ وہ بھی اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا، لیکن کر کو کچھ نہیں سکتا، جی کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس نے کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو کشمیری ہیں ان کے مقدر میں یہ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں کے متعلق تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، جی اس لیے کہ ہر ایک کے معاشی مفادات ہے، اسلام کے نام پر کوئی سامنے نہیں آتا، جی جی سوائے ایک دو ملک کے جو ہماری مضبوط حمایت کرتے ہیں اور جن کے دل میں درد ہے، باقی تقریباً عالم اسلام جو ہے وہ سویا ہوا ہے، سربیری کا شکار ہے، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہے وہ معاشی طور پر اس سے زیادہ قریب ہیں، جی وہ اپنے ان کو ختم کرنے کے لیے اس مسئلے پر جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے عالمی دنیا میں کیسے باوقار اور سرخ رو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب باوقار اور سرخ روح ہونا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہم احکامات پر، اس کے قوانین و ضوابط پر ہم چلیں گے، جی وہ ہمیں سرخ روئی عطا کرے گا، اس کے بالکل ثبوت موجود ہے، جی جی آپ کے سامنے دیکھ لیں، مسلمانوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، جی وہ کس لیے کی تھی؟ ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس فوجیں تھی، ایمان کا جذبہ تھا، ان کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرخرو کیا، اگر ہم بھی اس طرف جائیں گے تو ہم بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن یاسر صاحب آج کل جنگیں آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور سے لڑی جا رہی ہیں، جو دیکھیں جو جذبہ ایمانی کا ایک جو مرضی کر لے، جذبہ ایمانی بلا شبہ بہت اچھی چیز ہے، نہیں میں کہتا ہوں لیکن آج دنیا جو ہے انٹرنیٹ میں اور ٹیکنالوجی سے آگے چل رہی ہے۔ میری بات سنیں، اگر یہ بات ہوتی سچ تو افغانستان میں امریکہ کی ٹیکنالوجی، روس کی ٹیکنالوجی، نیٹو کی افواج، وہ کیوں نہیں آج تک ان کو جو ہے شکست دے سکی ہے؟ کہاں گئی ان کی ٹیکنالوجی؟
اب مجھے بتائیں نا، آپ کے سامنے ہمارا مسائل افغانستان مسلمان ملک ہے، اگر ٹیکنالوجی کی بات ہے یا جدید اس کی ہے تو پھر ادھر اس نے سب ہر چیز استعمال کی ہے، وہ ان کو قابو نہیں کر سکا۔ اب وہ دیکھو ان کے ساتھ مذاکرات پہ آ رہا ہے کہ جی ہم ادھر سے چلے جائیں گے، کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ اس طرح ایمان ٹیکنالوجی ہے تو استعمال ہوئی ہے، لیکن اصل میں افغانستانیوں کی جو سب سے وہ جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال جو روس کے ساتھ جہاں لڑے ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر کیا ہے نا، جی روس سے کیا یا انگلینڈ سے کیا یا امریکہ سے کر رہا ہے، وہ ان کا ایمان ہے، ان کے پاس کیا چیز ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ سر انسان کے پاس کیا جدید جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جذبہ جو ہے نا، جذبہ، جی آپ کے سامنے جنگ بدر کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت پہلی جنگ ہوئی، جی جی ہاں کیا تھا ان کے پاس؟ کسی کے پاس اونٹ نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے۔ ہاں اگر بات اسی پہ ہوتی تو کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، کیوں جنگ بدر میں شکست ہوئی ان کو؟ اور جو حضور نے غزوات میں حصہ لیا اور جنگوں میں حصہ لیا، آپ دیکھ لیں وہ کیا چیز تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جی کیا تھا؟ یہی جذبہ ایمانی تھا نا، یہی ایمان تھا۔ اگر آج بھی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر ہی آج، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہاں پھر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد نہیں کی ان کی، بالکل ہاں؟ بالکل صحیح۔ لیکن یہ ہے نا، یہ ہم لوگ اصل میں نا بس ایک قسم کا نا یہ باتیں کر کے ہم لوگ نا ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں جی کہ بھئی امریکہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد اتفاق ہو، اللہ پر بھروسہ یقین ہو، ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہو، نہ کوئی روس کچھ ہے، نہ امریکہ کچھ ہے، نہ برطانیہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہم جی خود کمزور ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں جی ہم اللہ سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین اعتماد کر کے، آپ کے سامنے مثالیں میں نے دی، جنگ بدر کی دی اور جنگوں کی دی، کیا تھا ان کے پاس؟ جنگ یرموک میں دیکھیں، جی لاکھوں عیسائی تھے، جی تھوڑے سے مسلمان تھے۔ جی صلاح الدین ایوبی نے پورے یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکست دی ہے، جی کیا جی تھا اس کے پاس؟ یہ کیا تھا؟ وہی ایمان تھا، ایمان تھا۔ وہی جذبہ تھا، وہی اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا۔ وہی اگر آج بھی ہم میں پیدا ہو جائے، کوئی کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتا، کبھی بھی ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جدید دور میں آپ کے سامنے افغانستان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ کیا پاکستان کو کوئی ایسا حکمران نصیب ہوگا جو واقعی اس قوم کی تقدیر بدل دے؟ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے جی، اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان بھی ہے کہ جیسی قوم ہوگی ایسے اس پر حکمران آئیں گے۔ جی جی اس سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو جس طرح کے سر ہمارے عوام ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بس تو ہیں، تو پھر حکمران بھی مستقبل میں اگر یہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا لیتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ضرور آئیں گے، اور اگر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو پھر اس میں وہ لوگ جو بیچارے صحیح راست پہ بھی ہوتے ہیں وہ رول نہیں جاتے، وہ تو ہونا ہے نا، دیکھیں ان کے جیسے کہتے ہیں گیہوں کے گندم کے ساتھ۔ ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے ہاں تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ درخت ہے، یہ گھر ہے، یہ غریب ہے، ہمیں وہ سب کو بھاگ لے جاتا ہے۔ جی جی تو وہ تو انہوں نے تو ہونا ہی ہونا ہوا، ہونا ہی، ہاں صحیح۔ یہ اللہ کا قانون بنایا ہوا ہے نا، جی جی اس کے ساتھ تھوڑی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دے گا، ہے نا، وہ ساتھ ہی جائیں گے سارے، بالکل۔ کسی کے ساتھ نہیں۔ بلوچستان میں آپ نے اپنی زندگی کا بڑا گولڈن ٹائم گزارا ہے، اور آج بھی آپ کے دماغ میں جب بھی بلوچستان کا نام آتا ہے تو آپ حشاش بشاش ہو دیکھیں جاتے جی، ہیں۔ بلوچستان کیا وجہ ہے، کون سی ایسی کشش ہے جو کشش صرف یہ ہے جی کہ ایک تو میری ساری زندگی وہیں گزری، جی جی پھر لوگوں کا جو اخلاق، جو رویہ، جو اندر ان کے اندر جو باتیں ہیں، وہ آج تک میں نہیں بھول سکا۔ مجھے پاکستان تو ہمارا وطن ہے، جی جی اس سے بالکل تو ہمیں سب سے پہلے محبت ہے، صحیح ہے۔ ہاں، لیکن بلوچستان کے ساتھ میرا ایک خاص لگاؤ ہے، خاص محبت ہے میری، جی جی ہاں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ، جی ان روایات کے ساتھ، تو ہر کیا چیز کے فرق محسوس کیا آپ نے پنجاب میں اور بلوچستان میں؟ دیکھیں جی، ابھی میں فرق تو ابھی کیا بتاؤں میں آپ کو، جی میں فرق تو بہت ہے، ہاں فرق تو بہت ہے۔ وہ قبائلی نظام ہے یا نہیں، نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، نظام جہاں بھی ہوگا، لیکن لوگوں کے اندر اخلاق ہو، اتفاق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، پیار و محبت ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں، وہ اصل چیز یہ ہے۔ تو ادھر کے لوگ ہی سارا ایسا ان کرتے کے ہیں؟ اندر موجود ہے یہ سب کچھ، ان کی روایت سب کچھ موجود ہے، سب جی دنیا جانتی ہے، جی بڑی بڑی اخبارات بھی، بڑے بڑے کتابیں بھی، سب کو پتہ ہے، سمجھے؟ جی۔ آج بھی لوگ ادھر ایسے ہی ہیں یا ان میں بھی کوئی فرق آیا ہے؟ نہیں، فرق تو دیکھیں نا، فرق تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جی جی سمجھے نا،
اب بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہو گیا ہم سے؟ ہاں جی وہ بھی تو ہمارے ساتھ بندی تھے، ہمارے بھائی تھے، وہ لوگ کیوں ہوا؟ جی ہمیں وہ تو تو سر وہ اس تو میں آپ کو ایک پتہ ہے کہ رویہ اس ہوتا میں ہے، رویہ انسانوں کو جو ہے نا رویہ، ہاں سلوک اور برتاؤ، وہ تھوڑا جو ہے آپس میں کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے، جی ورنہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے بڑے حامی ہیں، دوست ہیں پاکستان کے، قربان ہوتے ہیں پاکستان پر، آج بھی دیکھ لیں قربانیاں دے رہے ہیں اس کے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، بنتے وقت بھی وہ شامل تھے۔ جی تو اب بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں، ساروں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے، آمین ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، جی ایک دوسرے کو ہم سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا پیار و محبت بڑھتا ہی رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیں، بس بات تو ضرور روحانی طور پر یاسین صاحب آپ کافی بزرگان دین کے مزارات پہ گئے ہیں، تو کس بزرگ کے مزار پہ جا کے زیادہ سرور یا کیفیت دیکھیں جی، بنتی ہے؟ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، جی اس کو صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے، جی جی بعض دفعہ انسان محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ نہیں کرتا ہے، جی جی کئی دفعہ کہیں جا کر یہ کیفیت ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ گھر میں ہی ہو جاتی ہے، گھر میں ہو جاتی ہے، کئی دفعہ بغیر بزرگوں کے جائے ہوئے ہو جاتی ہے، ہاں صحیح کیونکہ کیفیت پیدا کرنا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نا، جی جی ہمارے ایمان پر منحصر ہے نا وہ، جی جی اگر ہم صحیح ہوں گے تو کیفیت گھر میں بھی ہوگی، ورنہ وہاں جا کر بھی ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں سر ہم؟ بس جی، آپ کی قرآن موجود ہے، حضور کی سنت موجود ہے، یہی چیزیں ہیں جو کیفیت پیدا کرنے والی ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جی چاہے کچھ بھی کوئی کر کے دیکھ لے، کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل ہے نا؟ صحیح انہی پہ چلنا، عمل کرنا، انہی کو اپنی دنیا اور آخرت کا سب کچھ سمجھنا، تبھی بات بنتی ہے، بالکل ورنہ کچھ صحیح نہیں ملے گا، ورنہ روحانی کیفیت تو ہندوؤں میں بھی بہت ہے، جی جی یہودیوں میں بھی بہت ہے، ان کے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، ہاں جی لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ہاں وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ غلط ہے، اس لیے وہ چیز نہیں ہوتی جو ہمارے مسلمانوں بزرگوں میں تھی یا اب ہیں، جو ان کے اندر موجود ہے، جی ٹھیک ہے، باقی وہ شعبے بازی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، بہت کچھ کر لیتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا معاملہ ہے، یہ تو ایک اور ہی چیز ہے نا۔ تو نئی نسل کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، نئی نسل یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں، بلکہ چلیں، وہ کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، جی بلکہ نوجوان کیا ہر مسلمان کے لیے بالکل پیغام ہے صحیح بالکل کہ صحیح اس کام کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے ناراضگی کا سبب بنے وہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے آپس میں، جی پیار و محبت پیدا کرنا چاہیے، جی جی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، جی زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، بالکل تاکہ دنیا کے اندر بھی ایک نام پیدا کریں، اور آخرت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ یاسین صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔